السلام علیکم ناظرین اکرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر لاٹھی چارج ہوا ہے، ایک مرتبہ پھر پولیس کا کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اڈیالہ کے باہر کافی تشدد ہوا، بہت ساری گرفتاریاں بھی ہوئیں، پھر زبردستی کریک ڈاؤن کر کے دھرنا ختم کروایا گیا۔ عمران خان کی بہنیں ایک مرتبہ پھر وہاں گئی تھیں اڈیالہ جیل کے باہر کہ ملاقات کرنی ہے انہوں نے اپنے بھائی سے۔ آج 43 روز ہو چکے ہیں خان کی بہنوں کی ان سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اس سے پہلے جو آخری ملاقات کروائی گئی تھی وہ کروائی گئی تھی 2 دسمبر کو، یعنی 6 ہفتے سے زائد ہو چکے ملاقات نہیں ہو رہی عمران خان کی اپنی بہنوں سے، اپنی فیملی سے۔ اور جو 2 دسمبر کو ملاقات کروائی گئی وہ بھی لگ بھگ 1 مہینے کے بعد کروائی گئی، اس سے پچھلی ملاقات 4 نومبر کو کروائی گئی تھی۔ ان چیزوں کو موجودہ رجیم اور اسٹیبلشمنٹ نے کافی حد تک نارملائز کر دیا ہے۔ لوگ اڈیالہ جیل کے باہر آئے لیکن بہت بڑی تعداد میں نہیں آئے، حالانکہ سوشل میڈیا پر ایک کمپین چل رہی تھی، عمران خان کی بہنوں نے کہا تھا کہ آنا ہے۔ دیکھیں وہ پولیٹیشین نہیں ہیں، انہوں نے کوئی ٹکٹ نہیں بانٹنے، لہٰذا لوگ ان کے کہنے پر صرف اتنے ہی آ سکتے ہیں۔ چند سو لوگ آ جاتے ہیں، بعض اوقات چند ہزار لوگ آ جاتے ہیں، لیکن بہت بڑے پیمانے پر اگر لوگوں کو وہاں لے کر جانا ہے تو پارٹی کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ اور پارٹی یہ سمجھتی ہے، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اڈیالہ کے باہر جانے کا، یعنی ہمیں وہ ایکٹیویٹیز نظر ہی نہیں آتی جو ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہو سکتی ہیں۔ جان بوجھ کے پی ٹی آئی اڈیالہ کے باہر اس طرح زور نہیں لگاتی جس طرح وہ ماضی میں لگا رہے تھے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب عمران خان کی بہنوں کو تو فائدہ اور نقصان نہیں دیکھنا، وہ تو جاتی ہیں صرف احتجاج کرنے کے لیے، وہ تو جاتی ہیں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے کہ کسی طرح ان کی ملاقات ہو جائے۔ پچھلے ہفتے انہوں نے وہاں سورہ یاسین پڑھوائی تھی، کل وہاں پہ وہ قرآن پاک پڑھ کے گئی ہیں، دعا کر کے گئی ہیں، ان پر ٹارچر بھی ہوا، بدتمیزی بھی بہت ہوئی۔ دیکھیں عمران خان بار بار اپنے ٹویٹ میں یہ کہتے رہے ہیں کہ لوگوں کو آنا چاہیے، ان کی بہنیں بھی کہتی رہی ہیں کہ لوگوں کو آنا چاہیے، جب لوگ آتے ہیں تو دباؤ بڑھتا ہے۔ عمران خان علی امین گنڈا پور کو بھی بار بار یہی کہتے تھے کہ وہ مجھے ملنے کیوں نہیں آتا۔ اب وہ بار بار یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اڈیالہ کے باہر آ کے بیٹھو، احتجاج کرو، دباؤ بڑھاؤ تاکہ ملاقاتیں نہ روکی جائیں، یہ تو پارٹی کے کرنے کے کام ہے۔ عمران خان کی بہنیں یہ بات بار بار کہہ رہی ہیں، عمران خان یہ ضرور کہتے رہے کہ عدالتوں پر دباؤ ضرور بڑھائیں تاکہ وہ انصاف دیں۔ جب تک آپ عدالتوں کے اندر نہیں جائیں گے، یہ عدلیہ ایک مردہ گھوڑا بن چکی ہے، اس میں جان ڈالنے کے لیے ان کو کم سے کم ایسی سپورٹ چاہیے کہ لوگ آ کر کھڑے تو ہوں۔ اب عدالتوں کے اندر ججز انہوں نے اپنی مرضی کے لگا دیے اور پی ٹی آئی غائب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی، جس کی اتنی زیادہ طاقت ہے، اس کے اراکین اسمبلی اگر صرف آپ دیکھ لیں سینیٹر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے، یہ لگ بھگ 350 کے برابر بنتے ہیں۔ اس کا لیڈر جیل میں پڑا ہے اور وہ 2-3 مہینے ہو چکے ہیں، ملاقات نہیں ہو رہی، یعنی 1.5 مہینہ یہ ہو گیا، 1 مہینہ اس سے پیچھے والا آپ لگا لیں، اس بیچ میں ایک ملاقات کروائی گئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ماننے والی تو بات نہیں ہے کہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو اور یہ سب ہو رہا ہو۔ عدالت کے اندر ان کا کیس ہی نہیں لگتا، 3 مہینے ہو گئے ہیں القادر یونیورسٹی والے کیس میں، انہوں نے دوبارہ کبھی پرسو ہی نہیں کیا اس کو، 3 مہینے کیس کو پرسو نہیں کرتے۔ اور یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں عمران خان نے ٹاپ پر وکلاء لا کے بٹھائے ہیں، کوئی 4-5 ٹاپ کے وکلاء ہیں جو پی ٹی آئی کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عدالتوں میں عمران خان کو انصاف ملنا تو دور کی بات، کیس ہی نہیں لگتا۔ اب اتنی طاقت ہو کہ پی ٹی آئی جس پر ہاتھ رکھ دے، عمران خان جس پر ہاتھ رکھ دیں، وہ وکلاء کا الیکشن جیت جائے۔ جب اتنی طاقت ہو تو ججز کیسے ہو سکتا ہے کہ کیس نہ لگائیں؟ اگر یہ وکلاء جا کے عدالتوں میں بیٹھ جائیں اور یہ وہاں گھنٹوں بیٹھے رہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے رہیں، تو یہ سسٹم چلنا بند ہو جائے گا۔ وکیل جب چاہیں کیس لگوا سکتے ہیں، لیکن یہ کام ہو ہی نہیں رہا۔ عدالتوں میں دباؤ کیوں نہیں ڈالا جاتا، اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے ہیں اور اینکرز بھی کہتے ہیں، اور یہ بات ٹھیک بھی لگتی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما اس وقت ہیں ان میں بہت سارے وکلاء ہیں اور ان کے اپنے پرائیویٹ کیسز ہیں جو کروڑوں روپے مالیت کے ہیں، وہ انہی عدالتوں میں انہی ججز کے سامنے لگے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان ججوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوں یا ان کے عدلیہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، لہٰذا وہ اس معاملے پہ اس حد تک کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ عدالت پہ زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا۔ مثلا پی ٹی آئی کے 350 ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز
یہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ عمران خان کا کیس لگاؤ، ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ تو کیا ان کو گھسیٹ کے باہر نکال دیں گے؟ جب گھسیٹ کے باہر نکالیں گے تو ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، انہیں مار پڑ رہی ہے، یہ وزراء ہیں، ان کے اوپر مقدمات کون سے ہو سکتے ہیں؟ یہ وہاں کوئی دہشت گردی تو نہیں کرنے جا رہے، ہتھیار تو نہیں لے کر جا رہے، اراکین اسمبلی ہیں، ان کا استحقاق ہے، وہ جا کے وہاں بیٹھ سکتے ہیں، وہ چلے جائیں عدالت میں اور جا کر کہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ہمارے لیڈر سے ملاقات ہی نہیں ہونے دی جا رہی، ملاقات کروائیں۔ 300-350 بندہ ہو تو پوری دنیا کا میڈیا آ جائے گا، انٹرنیشنل میڈیا آ جائے گا۔ جب آپ کو وہاں سے گھسیٹ کے نکالیں گے تو ساری دنیا دیکھے گی کہ رات کے وقت یہاں سے ایم این ایز اور سینیٹرز کو گھسیٹ کے نکالا جا رہا ہے، صبح پھر کپڑے چینج کر کے وہاں آ کے بیٹھ جائیں۔ تو عمران خان سے کیسے ملاقات نہیں ہوگی؟ یا اڈیالہ کے باہر اگر آپ بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلے جائیں تو کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پھر بھی ملاقات نہیں روکی جا سکتی، پھر آپ کو ملوانا پڑے گا، لیکن یہاں پہ ویسی کوشش نہیں ہوتی۔ تو پی ٹی آئی کے لوگ یہ بات کافی عرصے سے آہستہ آہستہ کر بھی رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں وہ لوگ جو عمران خان کا نام استعمال کر کے کوئی ایم این اے بن گیا، کوئی ایم پی اے بن گیا، کوئی سینیٹر بن گیا، کوئی وزیر بن گیا، کسی کو کوئی کمیٹی مل گئی، کسی کو کچھ مل گیا، تو سب کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ جس آدمی کا نام لے کر آپ کو ووٹ پڑا، جس کے نام پہ آپ نے اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے، اس کی ملاقاتیں بند ہیں، 2.5 مہینے ہو چکے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ بالکل ریلیکس ہیں۔ تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سب کو اکٹھے ہو کر کام کرنا پڑے گا، ورنہ پھر یہ فارغ ہیں، پھر جیسے چل رہا ہے ویسا ہی چلتا رہے گا۔ ججز کی بھی موجیں ہیں، وکلاء کی بھی موجیں ہیں، سبھی کی موجیں ہیں۔ بے شک خیبر پختونخوا کا نیا وزیر اعلیٰ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر زور لگا رہا ہے کہ لیکن یہ چند لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں کوشش کرتے ہیں، لیکن عمران خان کی ملاقات ضروری ہے کیونکہ ان کو عمران خان نے ہی تو بتانا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، اور یہ خالصتاً سیاسی معاملہ ہے، احتجاج کرنے سے حل ہو جائے گا۔ سیاسی معاملے کو آپ احتجاج سے حل کر سکتے ہیں، یہ قانونی معاملہ نہیں ہے جو آپ نے جا کے قانونی جنگ لڑنی ہے، یہ کوئی ایسا انتظامی معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کے انتظامیہ کو ایک درخواست لکھ کے دینی ہے، نہیں، یہ ایک سیاسی معاملہ ہے۔ رانا ثناءاللہ کا سٹیٹمنٹ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے ایک ٹی وی چینل پر علینا شگری سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ قانونی یا انتظامی نہیں، سیاسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یقین دہانی کروائیں کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد 8 فروری کو ہڑتال یا احتجاج یا یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم صبح ہی ملاقات کروا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، یہ کوئی انتظامی یا کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے۔ پھر ناظرین اکرام، ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر پرامن سیاسی کارکنان پر پولیس کے تشدد اور طاقت کے غیر قانونی استعمال اور منمانی گرفتاریوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پرامن احتجاج اور آزادانہ اظہار رائے پاکستان کے آئین میں تسلیم شدہ بنیادی حقوق ہیں، جنہیں دبانا جمہوری اصولوں، شہری آزادیوں اور قانون کی حکمرانی کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اختلاف رائے کسی بھی جمہوری معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے اور اسے طاقت کے ذریعے خاموش کروانا ریاستی جبر کے مترادف ہے۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام گرفتار پرامن سیاسی کارکنان کو رہا کیا جائے اور بلا مشروط رہا کیا جائے۔ پولیس کے غیر ضروری تشدد کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائیں اور ذمہ دار اہلکاروں کو قانون کے مطابق جواب دہ کریں۔ ان کو تو ظاہر شاباش ملنی ہے، ان کو تو میڈل ملنے ہیں، ان کو تو ترقیاں ملنی ہیں، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر وہ گند مار رہے ہیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ خود سامنے آ کر نہیں مار سکتی۔ ان کے گندے کپڑے یہی تو دھوتے ہیں بیچارے۔ تو ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ ہم ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جبر، تشدد اور خوف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، پی ٹی آئی کو ایک پوری حکمت عملی بنانی چاہیے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے کہ اڈیالہ کے باہر آنا ہے تو کم سے کم اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ 2.5 مہینے ہو چکے آپ کے لیڈر کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اس کا حل کیا نکالنا ہے اور کیسے نکالنا ہے۔ تو فیصلہ کریں کہ یہ اقدام ہمیں کرنے پڑیں گے، کیونکہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھ کے انہوں نے بالکل الگ تھلگ کر دیا ہے۔ کوئی تو ان کو حکمت عملی بنانی پڑے گی، کوئی تو ان کو بات کرنی پڑے گی۔ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی معجزے کے انتظار میں ہے، ان کے پاس کوئی پلان اس وقت نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں۔ اب کل جمعرات ہے، جمعرات کو دوبارہ جو ہے وہ ملاقات کا دن ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کل مزید کیا سامنے آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔